حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے اس کائنات پر جو خزاں کا موسم طاری تھا، ظلم و ستم کی شکل میں، یتیموں اور بیواؤں کے حقوق غصب کرنے کی صورت میں، اسی طرح بچیوں کو زندہ درگور کرنے کی صورت میں، دوسروں کے حقوق پامال کرنے کی صورت میں، اور ڈکیتیوں رہزنوں کی شکل میں جو موسم بہار طاری تھا، آپ کی تشریف آوری سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہار کے موسم سے تبدیل کر دیا۔ اس لیے ربیع الاول کا مہینہ آپ کے لیے چنا گیا، اس کا نام ربیع الاول رکھا گیا۔ گویا کہ آپ کی آمد سے پہلے خزاں کا موسم طاری تھا، آپ کی تشریف آوری کے بعد اس کائنات پر بہار کا موسم آ گیا۔ آپ کی تشریف آوری سے مشرق و مغرب میں بہار آئی، آپ کی تشریف آوری سے شمال و جنوب میں بہار آئی، آپ کی تشریف آوری سے زمین و آسمان میں بہار آئی، آپ کی تشریف آوری سے لوگوں کی زندگیوں میں بہار آ گئی، آپ کی آمد سے دماغوں میں بہار آ گئی، آپ کی آمد سے روحوں میں بہار آ گئی، آپ کی تشریف آوری سے علم و حکمت میں بہار آ گئی، آپ کی تشریف آوری سے تہذیب و تمدن میں بہار آ گئی، آپ کی آمد سے عقل و خرد میں بہار آ گئی، اور آپ کی آمد سے برسوں کی جو ہتھکڑیاں لوگوں کے ہاتھوں میں پڑی تھی وہ ٹوٹ گئی، صدیوں کی بیڑیاں وہ ختم ہو گئی، اور آپ کی تشریف آوری سے جو بجھی بجھی سی طبیعتیں تھیں وہ سنبھلنے لگی، اور آپ کی تشریف آوری سے جو گھٹی گھٹی فضا تھی وہ ختم ہو گئی۔ آپ کی آمد سے مندی مندی سی آنکھیں روشن ہو گئی، بجھی بجھی سی طبیعتیں سنبھلنے لگی، اور رندی رندی سی آوازیں وہ کھنکھنانے لگی۔ آپ کی آمد سے ڈوبتے ہوئے ابھرنے لگے، آپ کی تشریف آوری سے سہمے ہوئے چہکنے لگے، آپ کی تشریف آوری سے صدیوں کے دبے ہوئے پسے ہوئے سرفراز ہونے لگے، اور آپ کی آمد سے خون کے پیاسے محبت کرنے لگے، ڈوبتے ہوئے ابھرنے لگے۔ آپ کی آمد سے بکھرے ہوئے خیالات وہ یکجا ہو گئے، اور آپ کی آمد سے جو منتشر قوتیں تھیں وہ سمٹ گئی۔ آپ کی آمد سے ضعیف و ناتواں ایک قوت بن کر ابھر گئے۔ آپ دنیا میں تشریف لائے تو دنیا نے پہلی مرتبہ یہ جانا کہ انسان احسن تقویم میں بنایا گیا ہے، اشرف المخلوقات کے منصب عالی پر فائز کر کے اس کو خلافت الہیہ کا تاج اس کے سر پر رکھا گیا ہے۔ گویا کہ آپ کی تشریف آوری وہ کیا تھی کہ آپ کی تشریف آوری سے دنیا کا ذرہ ذرہ، کائنات کا چپا چپا، اور دنیا کا قطرہ قطرہ، اور دنیا کا کونا کونا وہ دلربا اور دلکش معلوم ہونے لگا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جو بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا ہے، تو سب سے بڑی نعمت وہ آپ علیہ السلام کا مبعوث ہونا ہے، آپ کی ولادت باسعادت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ علیہ السلام کے مبارک اور نورانی طریقوں کو اپنی زندگیوں میں، آپ کی سیرت طیبہ کو بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ